مومنین کرام، عزاداری کے فروغ کے لیے جو بھی اپنا نذرانہ پیش کرتا ہے، جو بھی جس کے لیے ممکن ہے، مجلس میں شرکت کرنا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ مجالس جلوس کی رونق بڑھانا، اہتمام کرنا، سبیل لگانا، پڑھنا پڑھانا، اور یہ سلسلہ نسلاً بعد نسلاً ہمارے آباء و اجداد کی بہت کاوشوں سے جاری ہوا۔ بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بدلتے ہوئے حالات کے تحت ضروریات بھی بدل رہی ہیں اور ان چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ مجلس جہاں آپ براہ راست اس سے استفادہ کرتے ہیں، فیس بک پر بھی انجمن جان سالانیہ اہل بیت کے پیج پر موجود ہے۔ اسی طرح کرونا کی وجہ سے ابتدا میں جو مشکلات تھیں، انجمن نے ماہ رمضان المبارک کے تقریباً 30 پروگرام، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت، برآمدی تابوت سمیت ربیع الاول کے پروگرام، جو بھی ماضی کے جتنے بھی پروگرام ہوئے، تمام پروگرام تقریباً 1 سال سے آن لائن بھی آ رہے ہیں۔ بالخصوص اس کرونا کے موسم میں جو براہ راست شروع میں ممکن نہیں تھے، وہ سب ممکن ہوئے۔ تو تمام چیزوں کے لیے نئی ٹیکنالوجی، نئے ورکرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کل جس طرح عرض کیا تھا کہ 30 سے زیادہ مقامات پر میڈیکل کیمپس بھی لگائے جاتے ہیں، اور ادویات کی اب تک جو ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے۔ کل کافی حضرات نے احتیاط دیے، 30 مقامات پر میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں زنجیر زنوں کی طبی امداد کے لیے۔ اس کے علاوہ سبیلوں کا انتظام جلوسوں میں کیا جاتا ہے، اور ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی، اب پٹیالہ جیل جو کہلاتا ہے، وہاں گزشتہ تقریباً 40 برس سے انجمن مجالس اور نیاز کا اہتمام کرتی تھی۔ اب مجالس ہمارے دیگر برادران کے زیر اہتمام ہوتی ہیں، لیکن جیل میں روزانہ نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ محبوس لوگوں کے لیے وہ نیاز کا بہت انتظار کرتے ہیں۔ اس میں فقہ کی قید بھی نہیں ہے، جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا، غلام مصطفیٰ کھر، ملک حاکمین، ان جیسے لوگ بھی باقاعدہ فرمائش کرتے تھے کہ نیاز امام حسین علیہ السلام ہم تک ضرور بھجوائیے۔ تو اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے ان تمام امور میں انجمن کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ یہ کام آگے بڑھتا رہے، اور اپنے جوانوں کو انجمن کی ممبرشپ کے لیے، رضاکار بننے کے لیے، کیونکہ نسلاً بعد نسلاً کل جو بچے تھے آج وہ بڑے ہیں، ان کی مصروفیات بدل چکی ہیں، نئے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ مجلسوں میں، جلوسوں میں وسعت ہو رہی ہے، کام بڑھ رہے ہیں، تو آپ حضرات سے التماس ہے کہ جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا، انجمن کا ماحول ایسا ہے کہ آپ کے جو بچے انجمن کے سپرد کیے جاتے ہیں، ان کی روحانی تربیت اور اخلاقی تربیت انجمن کی ضرورت ہوتی ہے، انجمن کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یقیناً وہ سیف ہینڈز میں ہے۔ دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ مومنین آتے جاتے ہیں، آپ حضرات کا توجہ ہوتی ہے، بالعموم یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ اگر ذاکر بھی پڑھ رہا ہو تو کوئی یاد رہا ہے تو اچھا بنا پڑھا لکھا بھی ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ جو جس کا کام ہے اسے کرنے دیں، اور کوشش کریں کہ ممبر کی طرف زیادہ اپنی توجہ رکھیں۔ حسن نثار صاحب ہمارے عالم نگار ہیں، دانشور ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ معاشیات کا اور عسکری مسئلہ یا دیگر نہیں، اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پارلیمان سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک اور ہم عوامی زندگی تک اخلاقیات سے بہت عاری ہو چکے ہیں۔ اخلاقیات کا مطلب فقط کسی کو خندہ پیشانی سے ہاتھ ملانا نہیں ہے، اخلاقی، معاشرتی، سماجی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا اور اصولوں پر چلنا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا، اچھی بات کہنی ہے، بری بات سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن ہمارے لیڈران کرام، ہمارے دانشور، ہمارے کالم نگار جب کسی بھی معاملے کا تجزیہ کرتے ہیں تو ابتدا تو حق اور باطل کے درمیان تجزیے سے کرتے ہیں، لیکن چند ہی لائنوں کے بعد، چند جملوں کے بعد پھر بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا،
عراق کی جنگ ہوئی، ہمارے دانشوروں نے ہمارے لیے پارلیمنٹ میں نے کہا کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اگر ہم باطل کا ساتھ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمارا حکمران کیا لے گا۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بتدریج قائد اعظم محمد علی جناح جو اصولوں کے پاسدار تھے، ان کی تعلیمات برائے نام رہ گئی ہیں ہمارے نصاب میں، اور علامہ اقبال کو جو تقریباً حذف کر دیا گیا ہے، ان کا کلام چونکہ درس حریت دیتا ہے، حسین کے در پر لاتا ہے، اس لیے شاید اپنے کرم فرما سعودی عرب کی فرمائش پر یوم اقبال کے پروگرام بھی مختصر کر دیے گئے، سرکاری پروگرام حذف کر دیے گئے، تعطیل ختم کر دی گئی اور ان کا کلام بھی ختم کر دیا گیا۔ آج اگر ہم اپنے ضمیروں میں دیکھیں، جھانک کر دیکھیں اپنے گریبان میں، اپنے ضمیر کی آواز کو ٹٹولیں، تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ کشمیری مظلوم ہے، ہم اس لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہندوستان کا مسلمان مظلوم ہے، باقی عربوں کو بھی ہر ایک کو اصولوں کی خاطر اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن یمن کے اندر یہ مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ یمن کے اندر سب سے زیادہ مظلوم مارے جا رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اپنی توجہ ان کی طرف نہیں کر رہا، لاکھوں کی تعداد میں بچے مارے گئے، ادویات کی کمی کی وجہ سے بڑے اور جوان مرد عورتیں شدید امراض کا شکار ہیں، دودھ کی قلت ہے، غذا کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، اور بہت دکھ کی بات ہے کہ پاکستانی سابقہ سالار جو اسلامی نام نہاد اسلامی اتحاد کے سربراہ قرار پائے ہیں، اور اس کے منشور میں مینوفیسٹو میں یہ بنیادی بات تھی، جہاں بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہوگی یہ اسلامی اتحاد کام کرے گا۔ آج کشمیر میں، فلسطین میں یا دیگر مقامات پر جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہے، وہاں اس اسلامی اتحاد کا کیا کردار ہے؟ ہمیں اگر نظر آ رہا ہے تو فقط یمن کے مجبوروں کو مارنا، اور اس کے بعد دوسرے دن بڑے ڈھٹائی سے اخبار میں یمن کے مظلوموں کی طرف سے اگر کوئی کارروائی ہو تو اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور اگر ان مظلوم حوثیوں اور یمنوں کو مارا جائے تو اس پہ افتخار کی جملے کہے جاتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو داد دی جاتی ہے۔ سید الشہداء کا کردار ہمیں ضمیر کو زندہ رکھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ محمد و آل محمد کے چاہنے والے کسی بھی مکتب کے ہوں، انہیں چاہیے کہ یمن کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنے حکمرانوں کو یہ کہیں کہ اگر مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ظالم کا ہاتھ روکنے سے بھی قاصر ہے، تو کم از کم اس کی امداد نہ کریں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔